السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، پیارے نبی کی زندگی پر جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، آج اس کے چوتھے پارٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے پیارے نبی کی زندگی میں آگے کیا ہوا۔ ابھی تک ہم نے جنم سے لے کر 9 سال کی عمر تک پیارے نبی کی زندگی کس طرح رہی ہے، شروع کے 3 پارٹ میں ہم نے اس کو بتایا ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ پہلے ان 3 پارٹ کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ہر ایک مسلمان کو پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کس طرح سے پیارے نبی کی زندگی گزری ہے، کس طرح سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ پیارے نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے بارے میں ضرور پڑھیں، ضرور سنیں، کیونکہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ویڈیو مکمل واچ کریں اور اس سے پہلے 3 پارٹ بھی مکمل واچ کریں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چل سکے، ہر مسلمان تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ پیارے نبی کی عمر جب 12 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی، اس دوران کیا ہوا تھا۔ اس دوران پیارے نبی تجارت کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں ان کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا ہوئی جس کے بعد انہیں تجارت سے واپس آنا پڑا۔ کچھ روایتوں کے انوسار، جن کی سند میں سندے ہے، جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک روایت کے انوسار 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ ویپار کے لیے شام دیش کی یاترا پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ ابو طالب جو تھے وہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے اور پیارے نبی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے پیارے نبی کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ لے کر وہ نکل پڑے۔ بصرہ شام کی ایک جگہ ہے اور حوران کا کیندری نگر ہے۔ اس وقت یہ عرب پرائدیپ کے رومی قبضے والے علاقوں کی راجدھانی تھی۔ اس شہر میں زرزق نامک ایک پادری رہتا تھا جو بحیرہ اپادھی یعنی لقب سے جانا جاتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو اس سنیاسی نے اپنی گرجا سے نکل کر قافلے کے بھیتر آیا اور اسے مہمان بنایا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہ نکلا تھا۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد چچا ابو طالب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جتنے بھی ساتھی تھے ان کو کھانے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کے پیچھے ایک راز تھا، کیونکہ جب وہ باہر نکل کر آیا تھا اس نے دیکھا کہ سخت گرمی میں بادل کا ایک ٹکڑا دھوپ سے بچانے کے لیے ان لوگوں کے اوپر چل رہا تھا۔ گروپ کے ہر ممبر کو اس نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد بحیرہ کی نظر اس یتیم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا ٹکی۔ وہ سمجھ گیا کہ بادل کا ٹکڑا اسی بچے کی وجہ سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے الگ تھلگ ہو کر آپ سے کچھ سوالات کیے۔ آخر میں پوچھا کہ کیا وہ آپ کی کمر کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ کی اجازت دینے پر بحیرہ راہب نے آپ کی کمر پر گوشت کے ابھار کو دیکھا، جس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ بحیرہ راہب سمجھ گیا کہ یہ بچہ ہی انتم نبی بننے والا ہے۔ اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو فوراً مکہ بھیج دو، یہاں پر دشمنوں سے اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ سید العالمین ہے، یعنی پوری دنیا کے سردار ہیں اور اللہ انہیں رحمت العالمین یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اور ظاہر ہوئے تو کوئی بھی پیڑ یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں نبوت کی مہر سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے قرری یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتاب میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ پادری نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھیج دو، شام دیش نہ لے جاؤ، کیونکہ یہودیوں سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے کچھ غلام یعنی اپنے جو داسی تھے ان کے ساتھ آپ کو مکہ مکرمہ
واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد زندگی کچھ آگے بڑھی اور پیارے نبی کی زندگی میں کچھ لڑائی بھی آئی، جس میں فجر کی اور حلف الفجول کی لڑائیاں ہیں۔ عرب کے لوگ بہت لڑاکے تھے، بات بات میں آپس میں لڑنے لگتے تھے اور ایسے لڑتے کہ سالوں تک لڑتے رہتے مگر لڑائی نہیں رکتی۔ مرتے وقت باپ اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتا کہ فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے، تم بھی اس کو جاری رکھنا۔ ایک بار بکرا اور تغلق جو عرب کے دو قبیلے تھے، ان میں گھوڑوں کی دوڑ کے اوپر آپس میں ایسی لڑائی ہوئی کہ 40 سال تک چلتی رہی۔ اسی پرکار کی ایک لڑائی کا نام فجر ہے، جس میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ بھاگ لیا۔ اس جنگ کے وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی۔ اس لڑائی میں ایک اور قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری اور کیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنی عمر اور بزرگی کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا درجہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر کیس کا پلہ بھاری ہوا تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے کیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا تھا۔ اسی حرب فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت یعنی مان سمان ختم ہو گئی تھی۔ اس لڑائی میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ فجر کی لڑائی میں گیا تھا اور میں نے بھی اس میں تیر چلائے، اس پر مجھے کبھی افسوس نہیں کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ ابو طالب آپ کو ساتھ لے گئے تھے اور ان 4 دنوں میں جس دن بھی آپ گئے تو قریش جیتنے لگتے اور قبیلہ کیس ہارنے لگتا۔ پیارے نبی نے بتایا تھا کہ اس لڑائی میں جب آپ تشریف لے گئے تھے تو اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس لڑائی کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذیقت میں حلف الفجول کی لڑائی ہوئی۔ قریش کے کچھ قبیلے یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کبال اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ سبھی لوگ عبداللہ بن زدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے تھے، کیونکہ وہ عمر اور بزرگی میں بڑے تھے، سب سے آگے تھے، اور آپس میں ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ سمجھوتا کس بات کو لے کر ہوا تھا کہ جنگ فجر میں آپس میں جو قوم کے سمجھدار تھے ان کو آپسی لڑائیوں میں بڑا دکھ اور بے چینی رہتی تھی۔ پیارے رسول کا دل دکھتا اور سوچتے تھے کہ اس ظلم و ستم کو کیسے روکیں تاکہ لوگ امن و سکون سے رہ سکیں۔ ادھر مکے میں ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس نے شریف لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ باہر سے ایک آدمی ویپار کے لیے مکہ میں آیا۔ مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے اس اجنبی ویپاری کا سارا سامان خرید لیا۔ سامان لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب اجنبی ویپاری نے اپنے سامان کی قیمت مانگی تو عاص بن وائل نے دادا گیری دکھاتے ہوئے دینے سے صاف منع کر دیا۔ اجنبی ویپاری نے بہت سے لوگوں سے بات کی، لیکن عاص بن وائل کے مقابلے میں کسی نے بھی غریب اجنبی ویپاری کی سہایتا نہیں کی۔ ویپاری نے جب مکہ میں سبھی کو کہنا شروع کیا، آخر یہ ہوا کہ کچھ شریف سجاد لوگوں نے ویپاری کا حق دلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن زدعان کے مکان پر اکٹھا ہو کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور ایک میٹنگ کری جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور یہ ایگریمنٹ ہوا کہ سب ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ اس کی سہایتا کرنے میں ایک جٹ ایک ساتھ رہیں گے۔ اور آخر کار کچھ لوگوں نے آپس میں اکٹھا ہوئے اور ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد یہی تھا کہ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کو ظلم سے روکنا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جڑ کر وعدہ کیا کہ ظلم و ستم کو مٹانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کے ساتھی ابو بکر بھی اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس کمیٹی کے جو پہلے سدسیہ تھے ان سب کے نام میں فضل کا شبد تھا، جس کا ارتھ تھا مہربانی، اور حلف کے معنی یعنی وعدہ کرنے والا۔ اس لیے اس کمیٹی میں جو وعدے کیے گئے ان کا نام مہربانی کرنے والوں کا وعدہ رکھا گیا، جس کو عربی میں حلف الفجول کہتے ہیں۔ نبی بننے کے بعد بھی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ میں ظالم کے خلاف اور مظلوم کی مدد کے لیے اگر آج بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو مجھے اس میں شامل ہونا
سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی اگر کوئی خوب مال دولت دے کر بھی مجھے غداری کرنے یا ظالم کے خلاف نہ بولنے کو کہے تو میں ایسی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا۔ غریب، کمزور اور مظلوم کی مدد کرنا آپ کو بڑا پسند تھا، جس کے نتیجے میں غریب کمزور لوگ خوشی سے رہتے اور مظلوم کو بھی اس کا حق دلایا جاتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ غریب کی مدد کرنا کسی بھی سماج کی خوشحالی اور بھلائی کی سب سے ضروری شرط ہے، جس کو دنیا مانتی چلی آئی ہے۔ آپ فرماتے تھے، جو لوگوں پر دیا کرتا ہے یعنی ان کی سہایتا کرتا ہے تو آسمان والا اللہ پاک بھی ان لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ اس کمیٹی کا اثر پورے مکہ میں یہ ہوا کہ جو بھی ظالم لوگ تھے ان کے خلاف یہ کمیٹی کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو جو وہ ویکتی تھا باہر کا جس کا سامان عاص بن وائل نے لیا تھا، اس سے پورا پیسہ اس کمیٹی نے دلوا دیا تھا اور آگے بھی اسی طرح لوگوں کی مدد کی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت پیاری لگی ہوگی۔ بہت پیارے واقعے تھے۔ پیارے نبی کی زندگی میں آگے کیا ہوا، کیسے ہوا، آگے ہم ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال اس پارٹ کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت پیارا لگا ہوگا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔